اسرائیلی فوجی ترکی میں باقاعدہ ٹریننگز لے رہے ہیں بشار کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ ترکی نے ساتھ دیا ہے، اس طرح سے کسی اور ملک نے ساتھ نہیں دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ دمشق سے تقریباً 30 یا 40 کلومیٹر کے فاصلے پر آ چکا ہے، لیکن اس سب کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ دیگر عرب ممالک کو ہوگا۔ شام کے بعد اب اردن، مصر، ترکی یہ سب اپنی اپنی باری کا انتظار کریں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید ذیشان حیدر۔ دوستو، میڈل ایسٹ کے حوالے سے چند نئی اپڈیٹس لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور میڈل ایسٹ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شام اس وقت جو ہے وہ اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور شام کے حالات ہی مستقبل کا فیصلہ کرنے والے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں آگے کیا ہوگا اور اسرائیل کا اگلا نشانہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ جس طرح سے شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد اسرائیل مسلسل شام پر حملے کیے جا رہا ہے، شام کی فوجی تنصیبات پر حملے کیے جا رہا ہے، تو اس کے بعد اسرائیل کا اگلا ہدف کون ہے، اور اسرائیل کے ان حملوں پر شام کی جو موجودہ حکومت ہے جنہوں نے بشار کی حکومت کو گرایا ہے وہ، اور اس پر ترکی اتنے خاموش کیوں ہیں، اور اس وقت ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ایک کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر آنکھیں کیوں بند کی ہیں، آج اس پر بات کریں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو۔ تو آتے ہیں اب شام کے اوپر۔ ناظرین، شام میں اس وقت اسرائیل مسلسل حملے کیے جا رہا ہے، اور آج شام کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے نہ صرف دمشق میں بمباری کی ہے بلکہ دمشق میں آج اسرائیلی طیارہ جو ہے وہ لینڈ کیا ہے، اور 20 منٹ تک یہ دمشق کے ایک جو ہے وہ فوجی مرکز پر یہ رکا رہا ہے۔ یہ شام کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی اسرائیلی طیارہ یہاں پر آیا ہے، اور اس وقت اسرائیل مسلسل حملے کیے جا رہا ہے۔ تقریباً 500 سے زائد حملوں کے نتیجے میں اسرائیل نے کئی شامی فوجی تنصیبات اور مراکز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، اور اس وقت شام کی فوجی طاقت کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل اس پر رکنے والا نہیں ہے۔ اسرائیل کا اگلا ہدف جو ہے وہ اس کے سرحدی علاقے اور خاص کر اردن ہے، اور اردن پر نظر جمائے گا، کیونکہ جو ایک گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کے اوپر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے اہم اور چونکا دینے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت الجولانی، جنہوں نے یہ جو وہ گروہ ہے جنہوں نے بشار الاسد کی حکومت کا تختہ پلٹا ہے، یہ مکمل طور پر خاموش دکھائی دے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک چینل کو اپنے انٹرویو میں بھی یہ کہا ہے کہ ہم شام کو اسرائیل کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے، اور ہمیں اس وقت اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل مسلسل بمباری کرتے ہوئے اور مسلسل شامی فوجی طاقت کو کچلتے ہوئے جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس وقت ایران کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایران کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جس طرح سے الجولانی اور رجب طیب اردوان کی خاموشی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور خاص کر رجب طیب اردوان کی خاموشی، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، اور اسرائیل کا اگلا ہدف جو ہے وہ اردن، مصر اینڈ دین ترکی بھی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو سب سے ایک اہم خبر دینے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوجی ترکی میں باقاعدہ ٹریننگز لے رہے ہیں، ترکی میں باقاعدہ ٹریننگز کر رہے ہیں، اور کیونکہ اسرائیل میں ان کے پاس جو ہے وہ لانگ رینج جو میزائلز ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور یہ سارے جو ہے وہ تجربات کرنے کے لیے جو ہے وہ سپیس نہیں ہے، تو وہ ساری کی ساری سپیس جو ہے وہ ترکی کی زمین کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں، اور باقاعدہ یہ خبریں آئی ہیں کہ ترکی میں ٹریننگز کر رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بارہا اپنی پچھلی ویڈیوز میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ رجب طیب اردوان اس وقت جو ہے وہ منافق اعظم کا رول پلے کر رہے ہیں، اور جس طرح سے میں تو اگر اس کی کچھ آپ تصویریں کو غور کریں تو یہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے مماثلت نظر آئے گی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ، اس کی شکل و صورت میں بھی۔ خیر، یہ تو جو ہے وہ میرا ایک پرسنل اوپینین ہے، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے بشار کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے ترکی نے ساتھ دیا ہے، اس طرح سے کسی اور ملک نے ساتھ نہیں دیا
لیکن طیب اردوان کا یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا یہ بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑا نقصان ثابت ہوگا ترکی کے لیے مستقبل قریب میں۔ اور لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے بتایا کہ جس طرح سے روس نالا ہے، ایران نالا ہے ترکی پر، اور وہ بار بار ترکی کو بتا بھی رہے ہیں کہ اب اگلی باری تمہاری ہے۔ ناظرین، خبر آج کی یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ دمشق سے تقریباً 30 یا 40 کلومیٹر کے فاصلے پر آ چکا ہے، اور اس نے شام کے کئی علاقوں کو، سرحدی علاقوں کو جو ہے وہ فتح کر لیا ہے اور ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت اسرائیلی فوجیں جو ہیں وہ شام میں داخل ہو چکی ہیں اور آگے بڑھتی بڑھتی وہ دمشق کے قریب تک پہنچ چکی ہیں۔ لیکن الجولانی کا یہ بیان کہ ہمیں اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اسرائیل کے خلاف شام کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ ایک ملی بھگت ہے، اور یہ ایک کٹ پتلی، اسرائیلی کٹ پتلی حکومت کے طور پر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس سب کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ دیگر عرب ممالک کو ہوگا، جبکہ یہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایران اس کی زد میں آئے گا۔ ایران دفاعی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایران جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک جو ہے اس وقت جنگ کی پوزیشن میں ہے اسرائیل کے خلاف۔ تو ایران تو جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ ایرانی کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے آج جو ہے وہ یوم جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی سپیچ میں ایک مرتبہ پھر جو ہے اسرائیل کو للکارا ہے، اور بے باک انداز میں جو ہے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے بیان دیا ہے کہ اسرائیل اور اسرائیل کے حواری یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایران کو اور مزاحمت کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ختم جو ہے وہ اسرائیل ہوگا، ایران نہیں ہوگا۔ خیر، یہ دعوے تو ہیں وہ دونوں جانب سے کیے جا رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی اس وقت جو ایران کی جو ہے وہ اس وقت پوزیشن بظاہر کمزور نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایران کی جو پراکسیز تھیں ان کو توڑا گیا ہے، ان کو کمزور کیا گیا ہے، اور یہ جو فال آف شام تھا یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا، کیونکہ ایران جو ہے وہ شام کے تھرو اسرائیل پر جو ہے اسرائیل کو انگیج کر کے رکھتا تھا گولان کی پہاڑیوں پہ اور دیگر علاقوں میں اپنی پراکسیز کے ذریعے، لیکن ایران کے لیے یقیناً ایک چیلنج تو ہے اس وقت اسرائیل۔ لیکن جو خبر میں دے رہا ہوں وہ یہی ہے، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور میڈیا میں آ رہی ہیں کہ اسرائیل اب رکنے والا نہیں ہے۔ وہ لگ یہ رہا تھا کہ شام کے بعد اس کا اگلا ہدف جو ہے وہ عراق ہوگا، لیکن عراق سے پہلے اس کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ اردن ہے، مصر بھی اس کی زد میں آئے گا، اینڈ دین کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اس کے سرحدی علاقے ہیں، تو سرحدی ممالک ہیں، تو شام کے بعد اب اردن، مصر، ترکی یہ سب اپنی اپنی باری کا انتظار کریں، کیونکہ جس طرح سے یہ فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں اسرائیل کے، تو یہ سب ان کے گلے پڑنے والا ہے۔ ناظرین، مزید تفصیلات، خبروں اور اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیو کو، اور دوستوں تک شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔